شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذی قدر ذی وقار علماء کرام اور سامعین محترم، بڑی خوشی دی بات ہے کہ تواڈے اس مدرسہ اور مسجد دے اندر اللہ رب العزت دے کلام دی تعلیم دتی جا رہی ہے. یہ بڑی خوشی دی گل ہے. جس طرح میرے تو قبل حضرت صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اج ساری دنیا دے اندر عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم اس دا دورہ ہے، اور ہر بڑا چھوٹا او اسے دنیاوی تعلیم دے اندر اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر حقیقت یہ گل ہے کہ حقیقت پوچھو تو یقین کرو، دنیاوی جتنیاں بھی ڈگریاں ہون، جتنے بھی بندے دے کول سرٹیفکیٹ ہون، جتنیاں بھی سنداں ہون، او ساریاں دیاں ساریاں سنداں انسان دے آخری سانس تک تے نال چل سکدیاں. سانس نکلا تے سنداں زیرو. انہیں آ رہے نا، سانس آخری ختم ہویا، موت آئی، ساریاں ڈگریاں زیرو. لیکن کمال یہ نعمت اللہ نے بذریعہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے اس امت نو دیتی ہے. اس دا کمال ہے بھئی دنیا تے بھی اے ڈگری بڑی عزت والی، اور بندہ جس وقت سانس نکلے گا قبر وچ جائے گا اتھے بھی اے ڈگری بڑی کم آون والی، تے بندہ جس وقت میدان محشر وچ پہنچے گا اتھے بھی اے ڈگری انسان نو کم آون والی ہے. تے یقین کرو اصل علم او ایو ہی ہے جیڑا قرآن و سنت دا علم ہے. اس واسطے سارے انو بھرپور انداز دے اندر کوشش کرنی چاہیے. اور اے بھی یاد رکھو بھائیو، اے جرا ساڑے کول قرآن آیا ہے، اے اللہ نے ازلاں تو اس نو لکھ کے لوح محفوظ دے اندر رکھے ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو اپنا پیغمبر بنایا، اونا دا دل مبارک بھی بڑا محفوظ، بڑا معصوم، بڑا پاک،
اس دے باوجود اللہ نے اے قرآن والا نسخہ مکمل آدم دے دل تے بھی نہیں اتاریا۔ اس دے بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی بڑے معصوم تے بڑے برگزیدہ تے بڑے پاک بزرگ ہستی، پر انہاں دا دل بھی پاک تے آئی، پر قرآن اللہ نے انہاں دے دل تے بھی نہیں اتارا۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ جیرا بچپن تو لے کے رب دی خاطر گھر چھوڑے ہے، اب چھوڑے ہے، وطن چھوڑا ہے، ہجرت کیتی، بچے دے گلے تے چھری چلا دیتی، گھر باہر چھوڑ دیتا، اگے چ کود گئے، ساریاں قربانیاں دیون والا، انہاں دا دل تے قلب اطہر بھی بڑا پاکیزہ، پر رب نے اتھے بھی قرآن نہیں اتاریا۔ موسیٰ علیہ السلام اے او کمال والا نبی ہے سارے نبیاں چو، جیرا نبی دنیا تے زمین تے کھڑے ہو کے رب العالمین نال گل کر دے تے کلام کر دے، اتنے پاکیزہ اور برگزیدہ ہستی، پر کمال اللہ دا اے ہے اللہ نے اس برگزیدہ دل والے پاکیزہ پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ دے دل تے بھی قرآن نہیں اتاریا۔ نظام چلدا رہا، تقریباً 1.25 لاکھ دے قریب نبی تشریف لائے، اللہ نے کسے ایک نبی دے سینے تے بھی اے قرآن نہیں اتاریا۔ آخر جس وقت آیا سونے پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، امام کائنات پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نمبر آیا، اللہ نے اپنے سونے پیغمبر دا دل بھی ویکھیا، ویکھ کے اللہ نے فرمایا او جیرا قرآن ازلاں تو میں لکھا ہائی، او قرآن اگر ڈھک دے محمد دے دل تے ڈھک دے، محمد قرآن نال ڈھک دے، قرآن محمد نال ڈھک دے۔ اے قرآن ساڑھے تک ایویں نہیں آیا، اس واسطے اللہ نے بڑی حفاظت دے بندوبست کیتے، بڑی چھان بین کیتی، اینجے سمجھو اپنے ترازو تے کسوٹی دے اندر 1.25 لاکھ نبیاں نو اللہ نے تولا ہے، فرمایا سارے دا مقام اپنی جگہ تے، پر قرآن والے معیار واسطے جیرا دل اگر ہے ڈھک دے تو وہ محمد الرسول اللہ دا دل ڈھک دے۔ اور پھر کمال دیکھو، اس قرآن دی خاطر، اس قرآن مجید دی حفاظت دی خاطر رب العالمین نے اتنا مضبوط انتظام کیتا ہے، اتنا مضبوط انتظام کیتا ہے کہ کائنات دے اندر اور کسے چیز واسطے اتنا بندوبست نہیں کیتا جتنا قرآن واسطے کیتا ہے۔ اور آج میں تمہارے سامنے ایک گل رکھے نا بھئی یار اللہ نے قرآن دی حفاظت واسطے کیرا کیرا بندوبست کیتا ہے، اے سمجھ سو تے وقت تارے دلان دے اندر مزید اگے بھی قدر ہے قرآن دی الحمدللہ، لیکن مزید قدر آسی قرآن دی یار، ایڈیاں حفاظتہ نال، ایڈیاں محنتہ نال، ایڈے طریقے تے سلیقے نال قرآن ساڑھے تک پہنچے ہے۔ اے ونیاون دی شے نہیں بھئی انہوں الماریاں چا رکھو بھئی برکت آندھی پئیے، بھئی بلوٹو تو رہی ہے برکت، قرآن برکت ہے پڑھنے سے، قرآن برکت ہے سمجھنے سے، قرآن برکت ہے تلاوت کرنے سے، عمل کرنے سے، اس دیر مطابق عقیدہ بناون نال، قرآن برکت ہے، نور ہدایت ہے، قرآن کامیابی دا راز ہے۔ لیکن اے یاد رکھو ساڑھے دلان چ قدر تاں آسی جو اسانوں پتہ لگ سی بھئی یار ایڈیاں حفاظتہ نال قرآن کیویں ساڑھے تک پہنچا ہے۔ اللہ سابقہ نبیاں تے کتاباں اتریاں کے کوئی نہ، کتنیاں 4۔ یاد رکھو یہ جواب کچھ حد تک ٹھیک ہے تے کچھ حد تک نامکمل ہے۔ اللہ نے تقریباً علماء نے ایک تخمینہ تے اندازہ لگایا ہے، تقریباً اللہ رب العزت نے آسمانوں تو 313 کتاباں نازل کی دیاں۔ کتنیاں؟ ہاں انہاں ساریاں 313 کتاباں وچوں بڑیاں تے جامع کتاباں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ ٹھیک ہے گل یاد راسی؟ اگر تانوں لگدی پئی ہوے نویں گل ہوندا ہے نا بعض دفعہ بڑے تو مولوی ہوندے تے بعض دفعہ وہ گل سامنے نہیں آئی ہوندی تے عام بندے ہی ہوندے تے اس بندے نوں پتہ ہوندا ہے، بعض دفعہ انج بھی ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے تے جے تانوں اگر لگدی پئی ہوے نویں گل تو علماء کو پوچھ لینا، گل مکی جی ہوے غلط تو بات رابطہ ہے میرا مینوں ٹلی مار دو ہے بھائی حضرت انہیں جھوٹ مار کے گیا کیوں حضرت؟
اللہ جی 313 کتاباں تقریباً اندازہ ہے علماء دا کہ اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائیں. انہاں ساریاں کتاباں وچوں 4 بڑیاں کتاباں تورات، زبور، انجیل، اور سب تو بڑی کتاب ہے تو ایک قرآن مجید کلام اللہ ہے. اور گل یہ ہے بھائی اتنی بھی آسمانی کتاباں اتریاں قرآن تو پہلے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ توجہ نال اِنَّا انزلنا، او لوگو اساں نازل کرن والے ہیں التورات، تورات شریف نو، فیہا ہدی و نور، اس تورات دے اندر ہدایت ہے تے نور تے روشنی ہے. فرمایا لوگو یحکم بہا، اس تورات نال فیصلے کر دے ہوندے ان النبیون، اللہ دے نبی اس تورات دے نال فیصلے کر دے ہوندے ان. لوگاں دے درمیان اختلاف آ ونجیا تا اللہ دی کتاب تورات نال فیصلے کر دے ہوندے ان. گل سمجھ لو شروع اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ نو فرمایا او میرا پاک پیغمبر، اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. حوالہ سنی ونجو جی، حوالہ سورت دنا سورت نساء آیت نمبر 105. اللہ نے فرمایا سونیا اساں قرآن تاں تیرے اتے نازل کیتا ہے تاکہ تو قرآن دے ذریعے لوگاں دے درمیان فیصلے کر. کہ دے ذریعے فیصلے کر؟ قرآن دے ذریعے فیصلے کر. میرا پیغمبر قرآن جنہیں فیصلہ سناوے لوگاں نو فیصلہ سنا دے. ساری امت نو اللہ پاک نے فرمایا، او بھی اللہ پاک نے 5ویں پارے دے اندر سورت نساء دے اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جے کسے معاملے دے اندر منازعات تے اختلاف ہو ونجے، جھگڑا پہ جائے، ایک مولوی ایک گل آکھے، دوجا مولوی دوجی گل آکھے، ایک گروہ تے جماعت تے لشکر ایک گل پیا دیے، دوسرا لشکر تے جماعت دوسری گل پیا دیے. اللہ فرمائے تیج تواڈے درمیان اختلاف ہو ونجے، آؤ لوگوں میں تواڈے اختلاف دے حل کرن دا طریقہ میں تانوں سمجھاواں. کیڑا طریقہ؟ اللہ نے فرمایا فردوہ الی اللہ، تواڈے اختلاف دا، تواڈے رولے تے جھگڑے دا، تواڈے آپس دے اندر تضاد دا حل کے ہے. اپنے اس اختلاف نو، اپنے اس معاملے نو الاللہ اے الالقرآن، اللہ دے قرآن تے پیش کرو، تواڈے مسئلے دا حل نکل آئے گا. یعنی آسمانی ساری کتاباں لوگاں دے درمیان اختلافات نو مٹاون واسطے آندیاں. تورات واسطے بھی یہ گل آکھی کہ یحکم بہا النبیون، کہ نبی اس کتاب نال فیصلے کریندے ہوندے ہیں. او سب کا نبی تے اس امت واسطے جیری کتاب نازل کیتی ہے تا سونے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر فیصلہ کر نہیں تا قرآن نال، تے جے سانو خطاب کیتا ہے امت نو
تو اللہ نے فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، لوگو اپنے اختلافات تساں پیش کرنے قرآن تے یا محمد کریم دی خدمت چ، قرآن تے پیش کرو یا محمد کریم دی خدمت دا مطلب ہے محمد دی سچی حدیث تے پیش کرو، محمد دی سنت تے پیش کرو، مسئلہ تواڈے دا حل نکل آئے گا۔ یاد رکھو جیرے دا بھی موقف تے نظریہ قرآن والا تے سنت والا ہوئے گا او بندہ حق کے، دوجا جتنا بھی پٹے پیا او دی گل نہیں مننی، او بندہ حق تو دور ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، یحکم بہ النبیون، فیصلے کر دے ہوندے نبی اس کتاب تورات نال، للذین الذین اسلموا، او جڑے بڑے فرما بردار ہوندے ہیں اللہ دے، للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اور تو اس قوم دے جڑے علماء ہوندے ہیں او علماء بھی اسے کتاب نال فیصلے کر دے ہوندے ہیں۔ اللہ فرمایا تے سنو لوگو، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ پاک نے سابقہ کتاباں دی حفاظت کروائیے، تم مولویاں دے ذریعے کروائیے، انہاں دے احبار تے رہبان دے ذریعے کروائیے، لیکن جس وقت نمبر ہے اللہ دے قرآن دا، اللہ فرمایا لوگو او مولویو تساں بھی ہٹ ونجو، او مرشدو تے پیرو تساں بھی ہٹ ونجو، او عوام تساں بھی ہٹ ونجو، کیوں؟ اے میری آخری کتاب ہے تے بڑی جامع کتاب ہے، اے ایسی کتاب ہے قیامت دی صبح تک جیرا بھی بندہ پیدا ہوئے گا اس دے ہر مسئلے دا حل اس قرآن دے اندر ہے۔ اس واسطے سن لو، اے مولویاں حفاظت کوئی نہیں کرنی، بزرگاں حفاظت کوئی نہیں کرنی، بلکہ اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ دار میں اللہ اعلان کر کے تانوں دس رہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ او کائنات والو، اے قرآن نازل بھی اسا کیتا ہے، اے دی حفاظت دا ٹھیکہ بھی میں اللہ پاک آپ چاہے۔ ہون اگلی گال سمجھو، اے تانا دارت تمہیدی گلاں میں کوشش کرساں گھنٹے سمیٹ لواں گل، بس اللہ توفیق دے، توجہ کرو۔ یاد رکھو حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے آپ چاہے، کیویں کر کے حفاظت کی تیے، جیری شے دی نسبت بھی قرآن نال ہوندی گئی ہے، اللہ اس شے دی بھی چاہے حفاظت کی تیے۔ اللہ توجہ، اللہ قرآن چاہے سورۃ بروج دے آخر تے انہو بل ہوا قرآن مجید، او لوگو اے قرآن بڑی عزت والا ہے، مجد عزت، بڑی عزت والا قرآن ہے۔ اور سنو ادھی پہلے پہلے میں کیویں حفاظت کی دیئے، فی لوح محفوظ، اس قرآن نو میں لکھ کے ایسی محفوظ جگہ تے رکھے جتھے نہ کسے نبی دی نظر جا سکدی ہے، نہ کسے فرشتے دی نظر جا سکدی ہے، نہ کسی ناری تے نوری تے حجری تے شجری دی نظر جا سکدی ہے۔ اس قرآن دی میں حفاظت کرنی آئی تے محمد کریم دی آمد تک حفاظت کرنی آئی، اس واسطے لوگو اس قرآن نو میں ایسی جگہ تے محفوظ رکھے جتھے کسے بنی بشر دی نظر نہیں جا سکدی۔ پہلا انتظام ہی ایسا کیتا کہ کہیں دی ایکسیس تے اپروچ تو بھی باہر ہوئے ہو کام، اے پہلا کام۔ اس تو بعد او رات آ گئی، توجہ نال، او رات آ گئی جس رات دے اندر قرآن اترے، تے قرآن کتنی دفعہ اترے، توجہ کر، کتنی دفعہ اترے، کتنی دفعہ؟ یار تساں سارے علماء نو سن دے ہو، حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ دے تساں بڑے
معتبر سامعین ہو، بھول گئے ہو سو حضرت صاحب تو ضرور رسو سی توجہ، قرآن 2 مرتبہ اترے، کتنی مرتبہ؟ یہ نہ آکھے پہ میاں والی جو آ کے نویاں گلیں کڈیندا بیٹھا ہے توجہ، 2 مرتبہ قرآن اترے، پہلی مرتبہ قرآن لوح محفوظ تو چاہ کے اللہ پاک نے آسمان نے دنیا تے، اور جیرا پہلا آسمان ہے اس آسمان تے چا کٹھا اتارے اللہ پاک نے، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے وہ رات نے جس رات لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن اترے۔ آسمان دنیا تے ایک مقام ہے، اے دنیا دا آسمان ہے پہلا آسمان، اتھے ایک مقام ہے، اس دا نام ہے بیت العزت، اس دا نام کہ بیت العزت والا گھر، اللہ نے اتھے قرآن اتارا تے کٹھا اتارا ہے، اے انزال قرآن دا۔ و دوسری مرتبہ قرآن اترے، اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، لوح محفوظ تو کٹھا چاہ کے اللہ پاک نے قرآن بیت العزت چوتا رہے تے وقت بیت العزت تو تھوڑا تھوڑا کر کے نزل ینزل تنزیلا، ٹکڑے ٹکڑے تے آہستہ آہستہ تے ضرورت دے بقدر اللہ پاک نے قرآن وقت اتارا ہے محمد کریم دے دل مبارک تے۔ ان گل سمجھ آئیے؟ ہن ذرا جواب دیو سارے ساتھی بزرگ بھی نوجوان بھی، قرآن کتنی دفعہ نازل ہوئے ہے؟ 2 مرتبہ، ایک دفعہ لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے کٹھا نازل ہویا ہے، وال دوسری مرتبہ لوح اس آسمان دنیا تو اللہ دے نبی دے دل مبارک تے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 13 سال دے عرصے دے اندر قرآن مجید نازل ہویا ہے۔ اللہ توجہ نال گل سن، او میرے بھائی یاد رکھ، اے جس وقت قرآن اترے اس تو پہلے پیران دیاں بڑیاں دکاناں چل دیاں ہوندیاں، گل سننی ہے ذرا توجہ نال، میں تنوں آکھیا جیڑی شے نال قرآن دی نسبت تھیندی گئی ہے نا اللہ او دی حفاظت کریندا گیا ہے۔ اللہ پیران دیاں دکاناں بڑیاں چل دیاں ہوندیاں، وا تو ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے تے دس دے ہوندیاں تو پرنی ون والا ہے تے تینوں ٹبری نہیں ملنی تے تیری موت آمن والی ہے، تیرا رزق بڑا تنگ ہے۔ حدیث سناوا دیتے منے دے نا حدیث سارے یار کھل کے بولو، سناوا حدیث۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتا کاہنن فہو کافرن، جیرا بندہ، کیوں مفتی صاحب ہے نا فرمایا جیرا بندہ کسے ایسے بندے کو لاوے جیرا لکیرہ ہتھاں دیاں دیکھ کے آکے تیرے نال انج ہونا ہے تے انج ہونا ہے تے انج ہونا ہے، بات اے اس تے یقین چکرے، اللہ دے نبی نے فرمایا فہو کافرن۔ میں فتوہ لیندہ نہیں، فتوہ دسیندہ پیاں تے لایا کہیں رسول پاک، کہیں رسول پاک فتوہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جریاں ہتھاں دیاں لکیراں اساڑیاں ماما بھیڑاں دے کول گھراں دے اندر بھی آوردیاں، کئی عورتیں ایسیاں اور اب تینوں ہاتھ دیکھا دیکھا تیری شادی ہون والی ہے کہ نہیں ہون والی، عورتاں بھی اگو ہاتھ چاہ کے باہ ویندیاں، عورتیں سننے تو نہیں پئیاں ویسے آواز ویندی پئی ہے، اچھا سن دی پئیاں باقاعدہ جی۔ تے اے جڑیاں عورتاں انہاں دے اگے ہاتھ ایاں تلی کر باندیاں تے واتو تے لکیراں تے گھوچے شوچے ویکھ کے آدیاں ٹھیک ہے جی تیری قسمت جاگدی پئی ہے تے رشتہ آون والا ہے تے تیری شادی ہو ویسی تے تیرے بچے نہ ہو سن تے ہو، اے قسمتاں دسن والے جڑے آندے نے تے کوئی مرد یا عورت کسے قسمت والے کول ونج کے
ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬਾਤ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਚਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਖਲਾਦ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਪਿਆ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤੀ ਖੱਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اللہ اکبر۔ یاد رکھو اسلام دے دائرے دے اندر آمن واسطے ساری اسلامی احکامات نو مننا فرض ہے۔ یا اللہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی، اے رب کریم میں سارے دے سارے تیرے احکامات نو منیندا قبول کریندا، اقرار باللسان زبان نال اقرار بھی کھڑا کریندا، و تصدیق بالقلب تے دل نال تصدیق بھی ودا کریندا۔ توجہ نال مسئلہ ذرا سمجھ لے میرے بھائیا، سارے دے سارے احکامات نو مننا فرض ہے۔ جیڑا بندہ سارے احکامات نو منے سی تاں مسلمان ہو سی۔ ایک نمبر دو گل تے اگر کسے ایک گل دا وچ انکار کرے بندہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ اسلام وچ آون واسطے ساری اشیاء نو مننا ضروری ہے تے نعوذ باللہ اسلام وچ نکلن واسطے چھڑا ایک شے دا انکار کیتا ہے بندہ کافر ہو گیا۔ اگے پیچھے زیادہ نہیں لگے گئے کوئی، اپنے موضوع تے آوی ہے جی۔ قرآن جے نہیں اترا تے پیران دیاں ہٹیاں چل دیاں پیاں ہوندیاں نو وقت لوگاں نوں دسیندے ہوندیاں قسمت اے تیری ہے تے تیرے واسطے اے ہے تے تیرے واسطے اے ہے۔ کیویں دسیندے ہن؟ اللہ توجہ نال اللہ پاک آسماناں دے فرشتاں نوں حکم دیندا بڑے فرشتاں نوں ونجو اے تواڈے سامنے اے ہے او جری شب قدر ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جان دے ہو نا؟ لیلۃ القدر دے اندر اللہ پاک پورے اگلے سال دے جتنے بھی احکامات ہوندے اللہ فرشتیاں دے حوالے کر دیندا ہے۔ سورۃ دخان 25واں پارہ ابتدائی آیتیں جا کے گھر پڑھ لے، ٹھیک ہے جی؟ توجہ نال گل سننی ہے ذرا۔ سارے سال دے اللہ احکامات بڑے فرشتاں دے حوالے کر دیندا ہے۔ او اسرائیل اے لے چٹھا تے اے پوری لسٹ ہی اس سال دے اندر فلانے وقت فلانے بندے نو موت دیونی ہے، فلانے نو موت دیونی ہے تے فلانے نو موت دیونی ہے تے وقت صرف اسرائیل لگا نہیں۔ یہ گل بھی سمجھو یار، میرا موضوع ہے ویسے حقیقت ہے، پتہ نہیں ہور گلاں ذہن چ آ گئی ہیں، توجہ کرو۔ اسرائیل کلا نہیں بلکہ او دے ماتات ہزاراں دی تعداد دے اندر فرشتے ہیں۔ کئی لوگ دلیل پتہ کہنا پہنے اکھے جی تساں جو آدھے ہو اللہ دے نبی ہر جاتے حاضر ناظر نہیں تے اڈے دیکھو اسرائیل ہکے لمحے دے اندر اپنے ہکے لمحے دے اندر دنیا تے ہزاراں لکھاں بنداں دیاں روحاں قبض پیا کریندا ہے۔ اگر جب اسرائیل ہر جگہ تے حاضر ناظر ہو سکدا ہے تو نبی پاک حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ قرآن ایو جائے بتھن جٹان دا آپ کا جواب دیتا ہے کیویں؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، او لوگو جس وقت ساڈے بہت سارے فرشتے انہاں نوں موت دین دین، ملائک ملک دی جمع ہے، ملک ایک فرشتے نوں آدن ملائک دی جمع ہے۔ اللہ پاک نے تھے دس دیتا ہے لوگو روح قبض کرن والا ایک اسرائیل نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ پورا تا اسرائیل دے حوالے، لیکن انہاں دے ماتات ہزاراں دی تعداد دے اندر فرشتے۔ اللہ اکبر۔ یار اپنے موضوع تے ہو او آ کے بڑے فرشتوں نو حکم ہوندا ہے بھائی اے تواڈے کول چٹاں تے اے لسٹاں لے لو، اس سال اے کام کرنے نے۔ بڑے فرشتے اپنے ماتات فرشتوں نو دسیندے ہاں بھائی لاڑ دے فلانے بندے نو پتر دیو بھائی اللہ دے حکم نال، اتنا رزق اس نو دیو جی،
یہ فلانی شے فلانے نو موت دیو چا جی، فلانے دا ایکسیڈنٹ ہو ونجے، فلاں اے سارے احکامات صادر ہوندے، چھوٹے فرشتہ نو دس دے وندے، بڑے فرشتے پر چھوٹے فرشتے آ کے دنیا تے او کم کر دین اللہ دے حکم نال۔ اچھا گل اے ہوئی بھئی اتو جیرے ہوندے نا شیطان تے شیطانی نسل جنات، اے وات انجے بھرڑکی ماری اڈے تے او لگے گئے آسمانہ تک، آسمانہ دے نیڑے ون کے تے کوئی نہ کوئی کیلے فرشتہ اپنے ماتات فرشتہ نو گل آدھا پہ ہوندا ہے نا، اے ون کے سن لیندے ہیں، سن کے تے اتھو سپیڈ ماری تے آ کے مرشد پاک نو، مرشد پاک جان دے ہو نا، مرشد پاک نو دسا بھائی عزیر شاہ ونجنا لائی، ٹھیک ہے، فلانا قاری صاحب تے فلانا مولانا صاحب، فلانا جٹ تے فلانا بزرگ تے فلاں عورت تے فلاں مرد، انہاں دا فلانے ڈاڑے ٹائم پورا ہی، اے وات سڈین تیری ہتھاں دی لکیراں تے لکھا پیا ہے بھائی تو فلانے ڈاڑے ٹرے کے ویسے، اے فرشتے میں اپنا پیر تے مرشد جیرے آنا جی، اے انہیں کر کے لوگوں نو اکھین ایک گل سچی، حدیث شریف دا مفہوم ہے نال 99 گلاں جھوٹیاں، ایک گل سچی ثابت تھئی تو 99 گلاں جھوٹیاں ہی نال لوگ من گندے، او انہیں ہویا کہ لوگاں دی ہٹی چل دی رہی۔ اللہ دا کرنا توجہ نال سن، قرآن دی حفاظت دی پہ گل کردہ، اچانک فرشتے گئے، اچانک جنات گئے پہلے آسمان دے قریب، اللہ وحفظا من کل شیطان مارد، سورہ صافات دا پہلا رکوع جا کے پڑھ لینا، ٹائم تھوڑا میں تن حوالے کھول کے دکھاواں لیکن یاد رکھ درا میں بھول ونجی تے ریکارڈنگ سن لاونا، توجہ کر، سورہ صافات یاسین سورت تو اگلی سورت ہے، او دا پہلا رکوع پڑھ لینا، اللہ پاک نے کہ فرمایا وحفظا من کل شیطان مارد، اتھو جنات گئے پہلے آسمان دے قریب، اچانک انہاں دے پچھے شولا اگ دا لگیا، جنات سڑ گیا، جن سڑ گیا تے واپسی بھی نہ کر سکیا، ہور گیا تے ہور گیا، یہ رہی ونجے سڑ ونجے، بڑے 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 دیو جنات سر پکڑ کے بیٹھ کے یا ایک ہو گیا، اچانک مرشدہ دی ہٹیاں بھی بند ہو گئی، پیران دے نظام ہی رک گئے، مریدان دے پلے بھی کچھ نہیں پوندا، تے اساں بھی آندے آتے ہو تو مارے جاندے کے ہو گیا ہے، فرمایا اللہ نے قرآن دے اندر سورت احقاف دے اندر، سورت احقاف آخری رکوع ہے 26واں پارہ، اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا الآیہ، توجہ نال گل سن، فرمایا اللہ نے قرآن دے اندر جنہاں نے مشورہ کیتا، مشورہ کر کے آکھیا نے یار دنیا تے نظر مارو، کوئی نواں کم ہو گیا نے، کوئی عجیب کم ہو گیا ہے، ساڑی آمد و رفتی اتر رک گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مختلف ٹولیاں تے لشکر بنا کے جنات دے زمین دی دھرتی تے انہاں پھیلا دیتے تلاش کرنا واسطے، ایک ٹولا جنات دا چلدا 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 مکہ اور سرزمین عرب دے اندر جزیرت العرب دے اندر پہنچ گیا، اچانک چل دے جا رہے ہیں، او جنات دا ٹولا چل دا جا رہے ہیں، ہون بھی تساں جاؤ، ہون بھی تساں جاؤ، مکہ تو طائف والے پاسے میں اکھیاں نالو جگہ ویکھ کے آیا، ہون بھی تساں جاؤ تو مقام موجود ہے، وادی جنوس نو آکیا جاندا ہے، بہرحال اتھے اللہ دے پا اللہ او جنات دا لشکر جس وقت اتھے پہنچا ہے، اچانک کنت آواز پئی عجیب کلام دی، سنا فلما آزرو، اکھے یار او ونیاں یار یہ کوئی عجیب جی آواز ہے یار، غور کرو، نیڑے گئے آدھے کہ انستو، چپا چپ چپ، یہ کیا دیکھ لیں، ہے کون پڑھنے والا، کائنات دا افضل ترین انسان سیدنا محمد الرسول اللہ، انہاں کہا اچھا اے گل ہے جدی وجہ تو اساڈا اتے داخلہ بند ہو گیا ہے، ہن توجہ کر، میں موضوع نے تھے سمیٹدا پیا اس گل نو، بعد اگلی گلاں کریں دیا، قرآن کائنات زمین و آسمان بنن تو پہلے اللہ نے لکھ کے رکھیا تے لوح محفوظ وچ رکھیا ہے، حفاظت کیتی کہ کوئی نہ، وقت جس وقت اللہ نے آسمان دنیا تے اتارے ہے، آسمان دنیا تو تلے اتارن دا سلسلہ شروع کیتا ہے، اللہ فرمایا ہن اساں
پہلے آسمان دی چا حفاظت کی تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ ہن قرآن تلے آ گیا ہے. وہ جنات آکھا اچھا اے شے جیری اتری ہے زمین تے ساڈا آسمانہ تے ونجنا بھی بند ہو گیا ہے. فرمایا ہاں اے قرآن آیا ہے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے، آسمان دنیا تو یہ تلے لتھے ہے، آسمانہ دی اللہ حفاظت چکیتی ہے. وقت فرمایا لوگو سنو، جس وقت آیا حضرت محمد الرسول اللہ دا نمبر، توجہ نال گال سن، اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر لا تو حرک بھی لسانہ کا لتاجل بھی. قرآن چلے آندے لوح محفوظ تو پہلا آسمان اتھو چلے آئی سونے پیغمبر دے دل تے. اللہ فرمائے لوگو لوح محفوظ چی قرآن دی حفاظت اساں کی دی آئی، آسمانہ تو اترے تے آسمانہ دی حفاظت بھی اساں کی دیئے. ہونا آگیا سونے پیغمبر دا دل. اللہ پاک نے فرمائے اور میرا پاک پیغمبر ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جس وقت جبرائیل آ کے تانوں قرآن پہ سنیندا ہوئے، میرا پیغمبر وہی نازل پئی ہوندی ہوئے، اس وقت اپنی زبان نو حرکت نہ دیتی کرو. اللہ سونا مت کوئی لفظ رہ ونجے، مت کوئی حرف رہ ونجے. اللہ فرمائے سونیا اساں تیرے دل دے اندر قرآن نو محفوظ کر کہ قرآن دی حفاظت دے ذمہ دار. اللہ آسمان دی حفاظت بھی قرآن دی وجہ تو. وقت آ گیا رسول اللہ دا دل، فرمایا سونیا اے اساڈے ذمہ ہو گیا، حفاظت اساں کرنی ہے قرآن دی. ہن ذرا یہ دل چاہندا پیا یار کیڑی عجیب کتاب ہے جو رب آپ حفاظتاں تے لگا پیا ہے. اللہ اگے سن جی تھوڑی جی ہور گل 3:19 جو تھا ہاں وہ خیر ہے. تھک تو نہ ہو گئے؟ الحمدللہ میں ایک بیان میاں والی چھدرو روڈ تے کر کے آیا بیٹھا ہوں تواڈے کولے بیٹھا تے راتی میاں والی انشاءاللہ وت بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے اللہ دی رحمت ہے. تے بہرحال تم تو نہ تھکے ہوئے نا. اللہ فرمایا میرا پیغمبر تواڈے دل دی بھی حفاظت اساں چا کیتی ہے جو قرآن محفوظ کرنا ہے، قرآن محفوظ کرنا ہے. ہن اگلی گل سن، جس وقت قرآن نازل ہوئے اللہ دے نبی نو فوراً یاد ہو جائے، فوراً قرآن محفوظ ہو جائے. اگلی گل سن ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن دی حفاظت اللہ دے حکم نال کیویں کیتی؟ وقت جس وقت بھی کوئی وحی اتریا، کوئی آیت نازل ہویا، اللہ دے نبی صحابہ کرام نو بلا لیندے نا، جڑے کاتبین وحی ان انہاں صحابہ کرام نو بلا کے آدین لکھو میں تانوں دسیندا ویندا تساں لکھ دے ونجو اللہ دا قرآن دیاں اے ایتاں اے سورت لکھ لو، اج اے نازل ہو رہی ہے تے اے لکھ لو، اج اے نازل ہو رہی ہے تے اے لکھ لو. توجہ نال گل میں تینوں سمجھاواں، اے دا مطلب اے ہویا قرآن بھیجن والا اللہ، قرآن پہنچاون والا جبرائیل تے قرآن امت تک پہنچاون والا آمنہ دا لال. تے اللہ دی قسم اس قرآن دی صداقت تے سچائی دے گواہ صحابہ کرام. اللہ ہن کوئی بندہ جو صحابہ نے وچوں کڈ دے وے دسو صحابہ دا انکار تا ایک علیحدہ کفر ہویا نا، وہ تے علیحدہ گل ہوئی. یارا صحابہ نو بائی پاس چا کرے تے کڈ دے وے تے آکھے بے واتی میں مسلمان ہاں، اس نو آکھو تیرا قرآن کنجے محفوظ ہے. صحابہ تو بغیر قرآن محفوظ نہیں، صحابہ تو بغیر محمد دی سنت محفوظ نہیں. اور ایک گل پلو نال بن لو تے دلاں تے لکھ لو، میں تو ایک گل آکھن لگا توجہ نال، اللہ دی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے طریقہ امت واسطے تا سنت بن دیئے جو اس دے ہوتے صحابہ کرام عمل کیتا ہوئے. تا یاد رکھیں یہ صحابہ عمل نہ کیتا ہوئے او سنت نہیں ہوندی، او حدیث ہوندی ہے صرف. کیوں مولا ایسے ہی ہے؟ ہن اے دسو اللہ دے نبی نے کتنی شادیاں کی دیاں؟ 11. ٹوٹل نکاح کتنے کیتے جی؟
تینوں تو ہوں یاد تھی گئے ہو سنے کتنے سالوں تو جو ودے میرے نال اللہ دے نبی نے 13 نکاح کیتے ٹوٹل، ٹھیک ہے، 2 دی رخصتی کوئی نہیں ہوئی، نکاح ہویا رخصتی کوئی نہیں ہوئی، تے 11 دی رخصتی ہوئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر انہاں دی ازواج مطہرات آئیاں 11، ٹھیک ہو گیا۔ ہکے وقت دے اندر نبی پاک دے حرم دے اندر 9 بیویاں رہیاں، ہکے وقت دے اندر 9 بیویاں رہیاں۔ ایمانداری دی گل دسو اے ہن سنت عمل جاری ہے کہ کوئی نہ؟ 11 کر گئے سو چلو 9 چ کٹھیاں کرو، دوجی کوئی نہیں کر دوجی کوئی نہیں کرن لیندا، تساں 9 نوں روندے ہو۔ آج ہی ایک بندے میرے کو مسئلہ پوچھے، میں بیان کر کے تے سویرے نکلے آتے، اس میں نے آکھا جی وہ جی شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے جی میں نے چھپ چھپ آ کے دوسری شادی کی ہے، اب میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے، اب میں کیا کروں جی؟ میں کہا اللہ کو دعا کرو اور کیا کرو، تو کیا آکھا ہے دوجی شادی کرو؟ بارہ ویسے حقیقت یہ ہے آپس دے اندر بیٹھے ہاں، ساڈا ماحول تے اس وقت دی آبادی تے سٹرینتھ جتنی ہے دنیا دی، اس اعتبار نال نا تقریباً ہر مرد اگر 3 4 شادیاں کرے تو ایمانداری دی گل ہے تاں ونج کے ساڈے مرداں دا تے عورتاں دا لیول برابر تھی سکدا ہے۔ کیوں؟ بچیاں دی تعداد زیادہ ہے، مرداں دی تعداد تھوڑی ہے۔ آبادی دے حساب نال تساں آپ اپنے گھراں چ نظر مارو، چلو ایک گھر نہ صحیح 2 4 ہور گھر نظر مار کے نو خاندان نظر مارو، بچیاں دی تعداد زیادہ ہے، بچوں دی گھٹ ہے۔ تو شریعت 1300 سال پہلے آکا آئی نا بھائی 4 شادیاں کرو تو اے رخصت ہے کر سکتے ہو، لیکن اے بے دل دے اوتے واقعہ ایڈا پتھر رکھنا پوندا ہے۔ میرا ایک دوست ہے بھی صحیح، اس بیچارے دی ایک بیٹی پیدا ہوئی، دی جڑی ہے نا بیوی وہ بڑی پڑھی لکھی ایجوکیٹر بڑی قسم دی سمجھدار عورت ہے۔ اس خیر اس نے آکھیا بھائی بیوی اتنے سال ہو گئے بھئی اللہ پاک اس نے ایک ہی بچی دیتی ہے، ہوں وہ تقریباً 45 سال دے لگ بھگ عمر آئی۔ اس آکھیا بھئی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے۔ اس آکھیا جی میری طرفوں اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تیرا واقعی عذر ہے، ایک تو ہوتا نا شوقیہ شادی کرنا وہ بھی جائز ہے لیکن منع نہیں، لیکن ایک عذر ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ اس نے آکھیا ٹھیک ہے جی، وہ میں نے بھی آکھیا بے شاہ جی کوئی رشتہ لب دے، اللہ دا کرنا رشتہ کریں دے او دے کہ رشتہ مل گیا، شادی ہو گئی۔ شادی تو مہینہ بعد اے دوجی شادیاں والا کوئی بیٹھا ہوئے تو اس نے پتہ چنگا ہو سی، شادی تو مہینہ بعد میں اس کو ملیا تو میں آکھیا یار جاوید بھائی سنا دوجی شادی دا کیا مزہ ہے بھائی، کوئی زندگی دا کوئی چینج، کوئی تبدیلی، کوئی کیا مزہ ہے، کوئی میں دسا سکتا ہے؟ اس آکھا تو کروں تو نہیں میں آکھا یار میں پوچھدا پیا، ہو سکتا ہے دل کر جائے میرا بھی۔ اچھا تے اس آکھا جی گل ہے بھئی تو اے دسا بھئی دوجی شادی دی کتنی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ میں آکھا بڑی ٹینشن ہے، سن دیا۔ اس اگلی گل توجہ نال سننی ہے۔ اس میں نے آکھا شاہ جی گل ہے بھئی جتنی تو سوچ سکتا ہے نا ٹینشن، اس تو بھی 3 گنا زیادہ ٹینشن ہوندی ہے۔ میں آکھا کیوں بھائی؟ اس اگلی گل میں نے دسی۔ اس آکھا مسئلہ ہے بھئی میرے اتے تلے 2 مکان ہیں، پرانی بیوی جیری وہ تلوے مکان راندی پئی ہے تے نویں بیوی نے میں اتلے مکان رکھا ہوا ہے۔ اس آکھا جس وقت ایک رات میں اس کو لوندا ایک رات اس کو لوندا، مسئلہ سمجھایا ذرا بڑی زبردست گل ہے، آئی گئی ہے موقع تے۔ اس آکھا بھئی میری تقریباً 45 سال دے لگ بھگ عمر ہے، 45 48 سال 47 سال۔ بھئی میں جس وقت گھر آندا تے نمبر ہوے نا اتلی بیوی دا، میں گھر آندا میں اس بیوی کو 2 منٹ رکدا، تلے والی بیوی کو 2 منٹ رکا، اچھا جیلے میں اس کو ٹرن لگدا نا اتلی بیوی نہیں، اے جی میری پہلی بیوی ہے نا وہ ایڈی ٹینشن گھندی ہے کہ مینوں ٹینشن چڑھ ویندی ہے۔ اگلی گل سمجھو، اس ہے کہ اگوں میں 45 47 سال دا، میں جلے سیڑھیاں چڑھدا میرا ساہ نہیں ولدا، ہوں رولا ہے بھئی اگلی بیوی کو میں ونجنا ہوندا ہے تے چہرہ ٹھیک بھی کرنا ہوندا ہے، یہ بڑا میرے تے ڈیلی امتحان ہے بھئی تلوی کول ٹرن لگدا تے ٹینشن، اتلی کول ونجن تو پہلے چہرہ ٹھیک کرنا ہے بھئی فریش تھی کے ونجا ہس کے ونجا، اے بھئی ڈیلی میرے نال گیم چلدی رہندی ہے بھئی بڑی ٹینشن ہے۔ بہرحال شادی کر سکتے ہو، منع نہیں، لیکن اے نال چیزاں لوازمات نال ہیں۔ اچھا
میں اصل جی گل کرتے پیسے چلو تھوڑے ریلیکس تھی گئے ہو نا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیاں. دسو بھئی یہ امت واسطے طریقہ چلیا ہے کہ کوئی نہ؟ کیوں نہیں چلیا؟ یہ 2 جواب ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا خالصۃ لک من دون المومنین، یہ تو گل مک گئی. دوسرا جواب یہ ہے اے امت واسطے سنت تا نہیں بنیا کہ اس دے اتے عمل صحابہ نہیں کیتا. محمد دی سنت رسول اللہ دا طریقہ امت واسطے تا سنت بن سکتا ہے او دوتے صحابہ عمل کیتا ہوئے تھا. تو میں گل پہ کردام صحابہ کرام قرآن دے نازل ہون دے چشمدید گواہ. ہوں توجہ کر ذرا اگلی گل. لوح محفوظ دے اندر قرآن دی حفاظت، آسمان دی حفاظت قرآن دی وجہ تو، قلب محمد الرسول اللہ دی حفاظت قرآن دی وجہ تو. اگلی گل سنو ذرا توجہ نال. اللہ دی قسم ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی ایک ایک ادا نو محفوظ فرمایا ہے. ایک ایک ادا نو تائیں تا اللہ نے قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا لوگو میرے محمد دے ہر طریقے دے اندر تواڈے واسطے نمونہ موجود ہے. تساں جیڑا بھی کم کرو اس واسطے رہنمائی میرے پیغمبر دی زندگی چ موجود ہے. اے گل دسی وات اللہ دے نبی دی ہر ادا نو محفوظ کیتا. کیوں؟ اس واسطے کہ کوئی بندہ اے نہ آکھ سکے یار تارے نبی دا اپنا تارے نبی دی اپنی سیرت محفوظ نہیں. جدوں تارے نبی دی سیرت محفوظ نہیں تو نبی دا دسا ہویا قرآن کیویں محفوظ ہے. اللہ پاک نے قرآن دی حفاظت واسطے اپنے محمد دی سیرت نو چا محفوظ کیتا ہے، ایک ایک ادا نو چا محفوظ کیتا ہے. اور اللہ دی قسم 1400 سال ہو گئے اللہ دے نبی دی اتنا اللہ نے محفوظ کیتا ہے سیرت نو کہ نبی پاک چل دے وقت انہیں سر چاہ کے تلے سٹ کے چل دیاں یا چاہ کے چل دیاں. اے بھی لکھا ہوا ہے جس وقت گل کریں دیاں تو اے انگلی چیندے ہوں دیاں. اے گل بھی محفوظ چکیتی ہے. بلکہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر تے جا رہے ہیں، اپنی سواری اٹھنی تے سوار ہیں، چل دے راستے تے انہیں رکے تے اٹھنی نو انہیں ولاقت تے چکر دے کے تے وقت چل پے. نال علیہ مسافرین نے پوچھے حضرت تواری اٹھنی ٹھیک چل دی آندی آئی اے چکر کیوں دیتا نے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دین اس واسطے میں چکر دیتا ہے ایک دفعہ نبی پاک نال اتھو ویندہ پیام تے نبی پاک دی اٹھنی اتھو چکر کھادا آئی. میں آدھا محمد دی ادا کی نہیں رہ نہ جائے اس نو بھی آج میں آپ یاد تازہ پیا کرداں. تھوڑا اگے گئے حضرت عبداللہ بن عمر ایک جگہ تے اٹھنی نو روکیا، اس تو تلے اترے، اتھے دور جا کے تھوڑے جا انج بیٹھے، کوئی تقاضا نہیں کیتا، پیشاب وغیرہ نہیں کیتا، انج بے کے وقت آئے تے اٹھنی تے سوار ہو گئے. نال علی پوچھ دین حضرت ایک ایک کیتا نے تساں اٹھنی روکی ہے سارا قافلہ روکیا نے اوکھے ہوئے ہو تلے لا کے اتھے گئے ہو وقت واپس آ کے اتھے بہ گئے ہو سواری تے پیشاب وغیرہ کوئی نہیں کیتا. فرمایا ہا قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ایک موقع تے نبی پاک نال ویندہ پیام نبی پاک نے اتھے اپنی سواری نو روکا آئی، روک کے اتھے تقاضا کیتا آئی. میں آکھا میرے محمد دی اے ادائی کی رہی چھٹ نہ جائے. اللہ کے دی حفاظت کیتی ہے. ہوں تو آپ سوچو یہ ہستی دے اٹھنی خالی چکر کٹے چا 1400 سال بعد تے میں لاڑ چبا کے او دے بھی تذکرے کراں. او نبی دی سیرت کتنی محفوظ ہے. فرمایا لوگو سن لو قرآن دی حفاظت واسطے اللہ نے اپنے محمد دی سیرت نو محفوظ کر دیتا ہے تاکہ لوگوں نو سمجھ آ جائے اگر محمد قرآن دسن والا تے سمجھاون والا او دی سیرت اتنی محفوظ ہے تے نازل شدہ قرآن کتنا محفوظ ہوئے گا. ہوں آخری گل سنو تے اگلی گل سنو بات گل مکین دے حضرت گل لمبی تو نہیں تھی گئی بس 2-4 منٹ صرف. اللہ لوح محفوظ دے اندر قرآن سبق میں دہریندا تاں واسطے ہیں دل و دماغ رچ بس ونجے گل تو جو لوح محفوظ دے اندر قرآن محفوظ ٹھیک ہے. نمبر 2 آسمان دنیا دی حفاظت بھی قرآن دی وجہ تو
قلب نبی دی، نبی پاک دے دل مبارک دی حفاظت بھی قرآن دی وجہ کر کے، قرآن اللہ نبی پاک دی سیرت دی حفاظت، قرآن دی حفاظت واسطے۔ اگلی گل سنو، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام او جیرے گوان قرآن دے نازل ہون دے، اللہ نے انہاں دے ایمان دی حفاظت ویچا آپ کیتی ہے، وقت مہر چلائیے تے اعلان چا کیتا ہے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان۔ او لوگو اسا اپنی لوح محفوظ والی قلم نال محمد دے صحابہ دا سینہ کھول کے اپنی لوح محفوظ والی قلم نال آپ چا اندر ایمان لکھے، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَتُ اس ایمان نو محمد دے صحابہ دے سینے دے اندر ڈھکا دیتا ہے۔ او لوگو سن لو، اللہ دی قسم ہے ساری کائنات الٹ پھلٹ ہو سکتی ہے، پر اللہ دا لکھا ہویا صحابہ دے دلان دے اندر ایمان کدی مٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا لوگو، اے انہ دا ایمان اتنا اعلیٰ میں بڑھایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک کوئی بندہ بھی اگر اسلام دے دھارے دے اندر تے اسلام دے اندر تے ایمان قبول کرنا چاہے گا، او میرے محمد دے صحابہ دی طرح ایمان آنے گا تے تاں او دا ایمان قبول ہوئے گا۔ ایڈا اچھا معیار کر دیتا، صحابہ دے ایمان نو محفوظ، صحابہ نو معیار بنا دیتا۔ کیوں؟ صحابہ محفوظ تا قرآن محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ محفوظ تا قرآن محفوظ ہے، صحابہ محفوظ نہیں تا قرآن ہی محفوظ کوئی نہیں۔ تے ہون ایک چھوٹا جا واقعہ سنو، اے تو ہو گئے نا، بہت سارا لمبی تفصیل ہو سکتی آئی، گھنٹے کو اور ہی ہو سکتی آئی، لیکن میں پہنچنا بھی اعتراض بیان بھی کرنا ہے، توجہ نال۔ آخری گل، مامون الرشید بنو عباسی خاندان دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہارون الرشید، مامون الرشید وغیرہ۔ تفسیر قرطبی دے اندر اے واقعہ مذکور ہے کہ مامون الرشید اے مذہبی بادشاہ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، اے اپنے عوام تے اپنے عدالت دے اندر علماء نو بیٹھیندے ہوندے ہیں، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر مفسر، بڑے بڑے شیوخ انہاں دی محفل چاہندے ہیں۔ تے آج کل چلو نا نہیں چاہندے، اگے رولا تھیا پیا تے نواں رولا نہ تھی ہوئی تھیا پیا نا رولا فیرا شہرا والا، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال تے او اپنی عدالت دے اندر، اپنی کٹہرے دے اندر بلہندے ہیں علماء نو، وقت وہ بڑے علمی لوگ ہوندے ہیں، بادشاہ بھی بڑے سمجھدار ہوندے ہیں، او وقت کسی نہ کسی موضوع تے نا، کسی نہ کسی موضوع تے بحث کرا دیندے ہیں، ہاں بھائی اس مسئلے پر بحث کرو، دلائل پیش کرو۔ ایک دیار انیار ایک مسئلے دوتے بحث تھی پئی، ایک بندہ آیا بڑا مشبہ شکل، بڑا وجیح، بڑا سمجھدار، بڑا باروب آدمی، اجنبی جہائی، وہ آیا آ کے اجازت کی دی تے اندر بیٹھ گیا، تے اس نے آ کے نا تے اس میں بحث دے اندر حصہ لیا۔ توجہ کر ذرا، سارے قرآن دی حفاظت دی گل پہ سنویندا جی، آخری گل ہے، اس نے آ کے بحث دے اندر حصہ لیا، شرکت کی تھی، نماز رہتے نہیں تھی گیا، اچھا بس تے اس واسطے وہ بحث شاس کی تھی، گل بات کی تھی، بڑے باروب طریقے نال، بڑے سلیقے نال اس گفتگو کی تھی۔ بحث مکمل ہوئی، سارے ونجن لگے، تو مامون الرشید نے اس وہ اجنبی بندے نو بلایا کہ بھائی من انتا ومن اینا، جی تو کہاں سے آیا بھائی، تو کون ہے؟ اس آکھا جی میں فلانا، آکھے تو اسرائیلی ہیں؟ اس آکھا جی میں اسرائیل یعنی یہودی ہے۔ اس آکھا میں اسرائیلی ہوں، میں یہودی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انہاں اس نو دین دی دعوت دیتی، پر اس بندے قبول نہیں کی تھی۔ اس آکھا جی میں پیو ڈادے دا دین نہیں چھوڑ سکتا، چلے آ گیا۔ سال بعد وطو کوئی محفل آئی، انہیں بحث مباحثہ مجلس دے اندر، بادشاہ دی مجلس دے اندر بحث مباحثہ آئی، اللہ دا کرنا وہ بندہ وط آ گیا تے مسلمان تھے ہویا۔ خیر بحث دے اندر حصہ لیا، بڑی بہترین پرتپاک طریقے نال گفتگو کی تھی۔ گفتگو کرن تو بعد مجلس ختم ہوئی، مامون الرشید انہوں نے بلایا، بھائی یار اے دسا بھائی تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں مسلمان ہویا؟ میں تینوں آکھا ہے تو نہیں ہویا، ہون کیوں آیا ہے؟ کوئی وجہ تو دسا۔ وجہ سن،
ایمان تازہ کر۔ اس آخیا جی میں بڑا خوش خط آدمی ہاں، اچھی لکھائی ہے میری، رائٹر ہاں، اچھی لکھائی ہے میری، خوش خطی ہے۔ میں ایک کام کیتا ہے، کہہ رہا میں تورات دے 3 نسخے لکھن، کتاب 3 کتاباں تورات دی کاپیاں جن آج کل فوڈ سٹیٹ کروے ہیں، 3 نسخے لکھن، انہاں 3 دے اندر میں تحریف کیتی ہے، رد و بدل کیتا ہے، تبدیلی کیتی ہے۔ میں جا کے یہود دے علماء تے وہ ویچیے، کنیسہ دے اندر ویچیے، میں انہاں چپ کر کے میرے کو کتاب لے لئیے تے رکھ لئیے۔ وقت میں تورات دے 3 نسخے لکھن، 3 نسخے انیار اونچ نیچ کیتی ہے، تحریف کیتی ہے، رد و بدل کیتا ہے۔ او 3 نسخے میں لے گیا تے چرچ دے اندر تے عیسائیاں دے پادریاں کو، انہوں نے میں آکھیا جی میں تواڈے واسطے بڑی بہترین انداز نال ایک کتاب لکھی ہے تو انجیل شریف، تے تو سائنج کرو بھائی اے لے لو میرے کو۔ انہاں بھی چپ کر کے لے لے۔ واتو آدھا جی میں قرآن دے 3 نسخے لکھے، 3 نسخے لکھے، انہاں دے اندر میں رد و بدل کیتا، تحریف کیتی۔ وقت میں مسلمانہ دے علماء کو لگیا، میں انہوں نے آکھیا جی میں ایک قرآن لکھا ہے تو ایک قرآن تساں لے لو۔ انہوں نے فرمایا بالکل نہیں، اتباع اساں پہلے قرآن پڑھساں، قرآن ٹھیک ہو سی تا سا گھنساں نہیں تا ساں نہیں گھننا۔ وہ آدھا ہے جس وقت انہاں قرآن کھولیا جتھے اونچ نیچ اتار چڑھاؤ نظر آیا نا، انہاں میں 3 نسخے واپس کر دیتے، اساں نہیں لیندے۔ وہ آدھا ہے حضرت بادشاہ سلامت مامون الرشید گل سنو، میں جس وقت ڈٹھا ہے جیری قوم دی کتاب دی اللہ اتنی حفاظت کریں ہے، اونچ نیچ والی کتاب امت چلا نہیں آمر دیندہ، اے دا مطلب ہے اے مذہب اکا سچا تے پکا مذہب ہے، تاں میں اس مذہب نے قبول کیتا ہے۔ اور یاد رکھو سارے ملک پاکستان دے اندر کسے پرنٹنگ پریس دے ہوتے انہی اجازت نہیں بھئی وہ قرآن لکھ دے رہا ہوں تے پرنٹ کریں دے رہا ہوں، نا باقاعدہ لسنس ہے اور بہت کڑی نظر ہوندی ہے جتھے قرآن تباہ تھیندے لکھے ویندے انہوں دے ہوتے بڑی تحقیق تھیندی ہے تاکہ زیر زبر دا بھی فرق نہ آوے۔ اے حفاظت کون کریں دے ہے؟ اللہ۔ تے اس سے قرآن دی حفاظت واسطے رب دا واسطہ ہے، آپنو بھی اپنے آپنو بھی لاؤ قرآن سکھو، ایڈا محفوظ قرآن ہے، انگلش محفوظ نہیں اور میتھمیٹکس محفوظ نہیں، سائنس سبجیکٹ بائیو فزکس کیمسٹری محفوظ نہیں، کمپیوٹر کی تعلیم محفوظ نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ دی قسم ہے کہ دنیا دی جتنیاں زباناں ہر زبان 300-400 سال بعد او زبان ختم ہو ویندی ہے، دوجی زباناں دے اندر ضم ہو ویندی ہے۔ 1400 سال ہو گئے جس زبان دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، اس زبان دے اندر وال برابر بھی اونچ نیچ نہیں آئی اور قیامت تک چلدی راسی۔ اللہ پاک نے اس زبان دی چاہ حفاظت کیتی ہے جیری زبان وچ قرآن اترا ہوا ہے۔ تو یاد رکھو جیرا بندہ قرآن چا پڑھ سی اللہ او دی بھی حفاظت کرے سی جہنم تو کرے سی نا انشاءاللہ۔ ہاں بس یہ گل سمجھاونی آئی، زور شور نال قرآن سکھو، دین دی تعلیم سکھو، مرد و عورت سکھو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں دی گود تو چاہ کے قبر تک دین سکھ دے رہو، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں، سکھ سو۔ اللہ سارے انو توفیق نصیب فرمائے، دعا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم